सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं और आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं आप सबकी पुरजोर फरमाइश पर मर्द मुजाहिद मर्द मैदान फयाजुल हसन चौहान साहब। जी फयाज भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक। तो आज दोस्तों काफी अहम टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो ये कल DGISPR साहब की इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने मेरे ख्याल से जो सबसे अहम 2 पॉइंट बोले थे, एक तो ये कि सूबाई हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा की है उनको अपने काम पर तवज्जो करनी चाहिए, और दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ का मुकम्मल बयानिया ओवरसीज अकाउंट्स के पास है और हमें नहीं पता वो अकाउंट्स कौन लोग चला रहे हैं। इनकी मकामी क़यादत भी मफलूज हो चुकी है, वो उनके ऊपर काबू नहीं पा रही। उसके अलावा फयाज भाई की इजाज़त से हम एक और सवाल करेंगे कि जुनेद सलीम आजकल फयाज भाई के मुतल्लिक काफ़ी अनाब शनाब बक रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है, हम ये भी फयाज भाई से जानेंगे। इसके अलावा इमरान रियाज की इंतहाई अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि फयाज भाई ने सबसे पहले ब्रेक की थी, अब वो हकीकत में सच साबित हो चुकी है, हम आपको उसके मुतालिक भी बताएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। जी फयाज भाई, सबसे पहले DGISPR, कल आपने उनका बयान सुना और तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत थी, ये हो गया शहबाज गिल हो गया, शहजाद अकबर हो गया, बाहर वाले अकाउंट्स हो गए, जाली अकाउंट्स हो गए, आदिल राजा हो गया, मतलब एक एक को इस वक्त आग लगी हुई है, हमें सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। तो क्यों आग लगी है, आपको लगता है क्या ऐसी बातें हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 2 माह से जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता है, उस वक्त से बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के जितने पॉजिटिव नेगेटिव करैक्टर एक्टर और फैक्टर्स हैं ना, पाकिस्तान के अंदर इंडिजीनियसली और एक्सजीनियसली बाहर बैठे हुए, वो दोनों हाथ ऊपर करके और एक टांग उठा के लुड़ियाँ डाल रहे हैं कि अब्बा जी आ गए, अब्बा जी आ गए, अब्बा जी आ गए, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। वो जनाब एक इश्तिहार लगा करता था किसी ज़माने में, छोटे छोटे होते थे, और मैसेज ये देने लगे हुए थे कि जनाब अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, अब अब्बा जी आ गए हैं, अब ऐसी की तैसी जनरल आसिम मनीर से लेके पाक फौज, ISI, मौजूदा हुकूमत और तमाम एंटी सियासी फितना खवारिज। अब उसमें फिर आपने पिछले 2 महीनों में देखा, रिचर्ड गर्नैल आ गया, जी, उसमें तुलसी गैबर्ट आ गई, उसमें टिम बुरशेट आ गया, इसमें आपके अमेरिकन कांग्रेसमैन आ गए, इसमें अमेरिकन सेनेटर्स आ गए, इसमें बरतानवी वजीर खारजा आ गया, इसमें आपके नित नए यूरोप और अमेरिका के सैहूनी ताकतों के जनाब जितने अहलकार थे वो सारे आए। सबको टैग करके ये जितने हाफ बॉयल्ड इनकलाबी आपके जनाब व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स हैं, ये एक तरफ डॉलर्स कमा रहे थे अपनी व्यूअरशिप से, दूसरी तरफ हर एक ने अपना अपना अब्बा बनाया हुआ है। जी, हर एक ने अपना अपना अब्बा। वो मुशरिकीन मक्का थे ना, जी, उन्होंने अपने अपने बुत बनाए हुए थे। जी, किसी का लात था, किसी का मनात था, किसी का फला था, किसी का फला। शहबाज गिल ने अपना अब्बा बनाया हुआ रिचर्ड गर्नैल को, शहजाद अकबर ने जनाब वो तुलसी गैबर्ट को बनाया हुआ है। जी, जनाब आपकी मईद पीरजादा ने, उसने जनाब आपका टिम बुरशेट को बनाया हुआ है। किसी ने डोनाल्ड ट्रंप को ओवरऑल दादा अबू बनाया हुआ है। नीचे सारे इनके दूसरे अब्बे आ जाते हैं, पूरी फैमिली है। सर अंत मचाई हुई थी सोशल मीडिया पे 2 महीने से कि अब जनाब निकली फूक तो अब निकली। जी, अब एस्टेब्लिशमेंट लेटने लगी है, अब हुकूमत जनाब लेटने लगी है, अब अपने आप को वो सबलिम और सबमिट कर देंगे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के सामने। लेकिन उसका जवाब आपके DGISPR ने इन सारों के मुंह पे तमांचा मार के, जन्नाटेदार थप्पड़ मार के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से दे दिया कि गो टू हेल ऑन आवर फुट। जिनको तुम अब्बे बना रहे हो, जिनको तुम दादा अबू बना रहे हो, हमारे लिए उनकी कोई अहमियत नहीं है। हमारे लिए पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का जुग्राफिया, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की डिग्निटी, वो सबसे मुकद्दम है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाईजान सारों का जवाब दे दिया एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, और फिर इन सारों को लहदा मैसेज भी दे दिया। KPK की हुकूमत को दे दिया, आपकी जनाब बानी तहरीक इंसाफ को दे दिया, आपके जनाब यूट्यूबर्स को दे दिया, बाहर के लोगों को, अंदर के लोगों को, सबको समझा दिया कि अब आ गई B कैटेगरी
کی سزائیں اب آئیں گی اے کیٹیگری کی، پھر آئیں گی منصوبہ سازوں سرپرستوں کی، اور 9 مئی کے حوالے سے 0.00001% بھی کوئی کمپرومائز نہیں۔ اچھا تو فیاض بھائی، میں نے آپ کا شو سنا، اس میں آپ نے بات یہ کی تھی کہ اوورسیز میں جو چند فتنہ خوارج کے لوگ ہیں وہ جو کیمپین چلا رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک ہمارے وہ اینکر ہیں جنید سلیم، وہ اس کو پورے اوورسیز کے ساتھ نتھی کر کے آپ کی ذات پہ بار بار پرسنل قسم کے اٹیک لانچ کر رہے تھے، تو آپ نے ایسا کیا بول دیا ان کو آپ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے، کیا چل رہا ہے؟ اچھا میں ان کو نہیں جانتا، میں لاہور میں 4 سال منسٹر رہا ہوں، وزیر اطلاعات رہا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کون صاحب ہے، یہ کوئی مزاحیہ قسم کے شو کرتے ہیں، انہوں نے اڑتا ہوا تیر پکڑا ہے۔ اچھا، میں نے تھوڑی سی ان کے متعلق ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا بیسیکلی یہ انٹرٹینر ہے، اچھا بیسیکلی، اور سی گریڈ کے انٹرٹینر ہے۔ سی گریڈ سے مراد یہ ہے کہ جو مین انٹرٹینر ہے وہ سہیل احمد صاحب ہے پروگرام کے، جی جی، آپ کے نواز انجم صاحب ہیں، جی آپ کے باقی جناب آپ کے شوبز کے اور اسٹیج ڈرامے کے اور آپ کی جناب طنز و مزاح کے، ان کی انٹرٹینمنٹ کے اوپر کہکے لگانا، دانت کھولنا، منہ کھول کے ہنسنا، بے ڈھنگے طریقے سے، بے تکے طریقے سے کہکے لگانا، یہ ان کی ٹوٹل پروفیشنسی ہے، یہ ان کی ٹوٹل ورتھ ہے۔ میں نے جو پورا ریسرچ کیا، اور پھر سہیل احمد صاحب میرا بھائی ہے، میں 4 سال رہا ہوں، بظاہراً وہ میرا مخالف تھا، وہ نون لیگ کے سپورٹر تھے، میں پی ٹی آئی میں تھا، لیکن میں پورے کھلے دل سے کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کا اپنی فیلڈ کا لیجنڈ ہے۔ ایسی اس لیجنڈ کی چھاؤں تلے، چھتری تلے اپنا نام، اپنا مقام بنانے والا یہ انٹرٹینر سی گریڈ کا، اس نے بڑی چلاکی کے ساتھ ہمارے اس پوائنٹ آف ویو کو کہ جو اوورسیز کے اندر بیٹھے ہوئے را کے اور اسرائیل کے اور موساد کے ایجنٹ ہیں، جی جی سوشل میڈیا پہ، جی جی، یا پھر وہ گنے چنے سیاسی فتنہ خوارج تحریک انصاف کے جو کچھ لوگ ہیں، جی جی، انہوں نے کہا کہ ہم ریاست پاکستان کو نک و نک کر دیں گے آپ کی فورن ریمیٹنس نہ بھیج کے۔ جی جی، میں نے ان کے متعلق کہا، اور بالکل درست کہا، کہ وہ الو کے پٹھے ہیں، میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں۔ بالکل صحیح، جو میری ریاست کو، میری سونی دھرتی کو، میرے پاکستان کو، میرے ملک کو، ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن یہ اہل دشمن یاد رکھیں یہ پاک وطن ہے جہاں اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اس نے عجیب و غریب یہ 3rd کلاس قسم کا جناب انٹرٹینر، جس کی پروفیشنسی ہی صرف انٹرٹینمنٹ دینا ہے، نہ کوئی انٹلیکچولی اس کے اندر ہے، نہ اس کے اندر کوئی چیز، اور یہ سہیل احمد صاحب نہ ہوتے تو اس کو آج تک دنیا میں کسی نے جاننا ہی نہیں تھا۔ یہ سہیل احمد صاحب کی جناب طنزیہ اور مزاحیہ باتوں کے اوپر کہکے لگا لگا کے یہ جو تھوڑا بہت اس نے نام بنایا ہے، یہ سہیل احمد صاحب مطلب اس کے جنرل باجوہ ہوئے؟ ہاں جنرل باجوہ ہو گئے ان کے، یہ شہباز گل ہو گئے۔ جی جی، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے سارے اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر فٹ کرنے کی، کیوں؟ میں نے ساری ڈیٹیل پتہ کی، اس کو جس فیض حمید نیٹ ورک کے کرنل نے اس کی ڈیوٹی لگائی نا، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اچھا کرنل، یہ فیض حمید نیٹ ورک کے ہاتھوں سے فیض یاب ہونے والے اشخاص میں سے، اچھا اچھا، وہ یوتھیے اور یوتھن جو آپ کے اینکر اور تجزیہ نگار پچھلے 7-8 اچھا، وہ سالوں آپ میں نے جب ان پروموٹ کو ہوئے، ایکسپوز کیا تو پھر اس کو تکلیف ہونے لگ پڑی؟ اس کو نہیں ہوئی، جن کو ہوئی انہوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی اچھا اچھا، کہ جناب اب آپ اس کے اوپر جناب اس کا کرو، اور جس گھٹیا طریقے سے، بے تکے طریقے سے، ایک جاہلانہ انداز سے اس نے جو کمنٹس کیے ہیں، میں تو حیران ہوں۔ یا تو دعوے دار ہے کہ تو بڑا انٹلیکچوئل ہے، بھائی تو انٹلیکچوئل نہیں ہے، تو سی گریڈ کے انٹرٹینر ہے، تیرا کام صرف کہکے لگانا ہے، دانت نکالنا ہے۔ سہیل احمد صاحب کے اور جناب نواز انجم صاحب کے اور اس طرح کے جو اپنی فیلڈ کے لیجنڈ ہیں، ان کی پرفارمنس کے اوپر تیری اوقات یہ ہے، تو کہتا ہے کہ یار ان پڑھ جاہل، تو نے ایک ماسٹر کیا ہے، میں نے اللہ پاک کے کرم سے 2 پوسٹ گریجویشنز کی ہوئی ہیں۔ تو پنجاب یونیورسٹی کے اندر سے پڑھا ہوا ہے، میں پنجاب یونیورسٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی دونوں سے پوسٹ گریجویٹ ہوں۔ میں کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ میں نے ایف اے راولپنڈی بورڈ میتھس اینڈ اکنامکس کے اندر ٹاپ کیا ہے۔ میں نے بی ایس سی جیل کاٹ کے آیا تھا، اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، تو میں نے جیل کاٹنے کے 30 دن میں نے ایگزام دیے تھے، میں نے فرسٹ ڈیو تھی۔ میٹرک میں تک میں نے ہمیشہ فرسٹ کلاس سے لے کے میٹرک تک کلاس میں فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن لی ہے۔ تو مجھے بتائے گا
तेरे जैसा जो ना सी ग्रेड का एंटरटेनर, तेरे जैसा सिर्फ कहके लगाने वाला, दांत निकालने वाला सोहेल अहमद साहब और जनाब नवाज अंजुम साहब जैसे जनाब लेजेंड की बातों के ऊपर तू मेरे ऊपर तबसरे करेगा, तू मुझे समझाएगा। और तुझे जिस फैज हमीद नेटवर्क ने जना तेरी ड्यूटी लगाई है ना, मैं उन सारों को जानता हूं। तो अपनी औकात के अंदर रहो। यू आर नॉट इंटेलेक्चुअल, यू आर एंटरटेनर, सी ग्रेड एंटरटेनर। और अपनी आइंदा सोच समझ के बात करना। मैं अभी आपके अदारे की कुछ पाबंदियों का जनाब पाबंद हूं, कंस्ट्रेंट्स का, ऑब्लिगेशंस का। अगर नेक्स्ट टाइम इसने बकवास की ना तो फिर मैं डायरेक्ट अपना वीलॉग करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिर इसको बताऊंगा कि इसकी औकात क्या है, सी ग्रेड का एंटरटेनर। फयाज भाई वो इंटेलेक्चुअल होता है ना, तो फिर एक इंटेलेक्चुअल भी होता है लसना है। हम जी जुनेद सलीम साहब को अपने प्रोग्राम के तहत एक पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपको डिग्रियां चेक करवानी है तो हम आपको गुजारिश करेंगे कि आप अपनी मैट्रिक की, एफएससी की और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले आएँ। फयाज भाई भी ले आएंगे तो दोनों की हम दिखाकर ऑडियंस से तस्दीक करा लेंगे कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ताकि ये फैसला हो जाए। तो जी फयाज भाई, अब चलते हैं आपके अगले टॉपिक की तरफ। इमरान रियाज, मतलब वो आप तो मना करते हैं उसका नाम ना लो, लेकिन है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इन भाई साहब ने आज रुजू किया है कि जी मुझे मेरे मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएँ। और वो केस अचानक ही हेयरिंग पे भी लग गया है, 31 दिसंबर को उसकी हेयरिंग भी होनी है। लेकिन इससे आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ की तस्दीक हो रही है कि ये बंदा पाकिस्तान के अंदर ही है, पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। तो जी फयाज भाई, आपने कैसे अपना ये एनालिसिस पेश किया? देखो, 3 दिन फरहान साहब पाकिस्तान की सोशल मीडिया में उसके एंटी भी, गलीज़े आज़म के और गलीज़े आज़म के हामी भी, उन्होंने वीलॉग्स किए, ट्वीट किए कि वो चला गया पाकिस्तान से। ये मैं और आप थे कि हमने यहाँ पर बैठ के कहा कि नहीं जनाब जी वो इधर ही है, वो बड़ा सियाना कहाँ है, वो इंडियन फिल्मों की उसने टॉप क्लास की किसी फिल्म की स्टोरी सुनी हुई या देखी हुई है, वो ये कहानी कर रहा है। आज वो साबित हो गया। सर हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी, ये हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। आपकी पंजाब कॉलेज के अंदर रेप करवा दिया बच्ची का, उसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। विलियो एरिया में आपने सैकड़ों बंदे मरवा दिए, उसकी जाली जनाब आपने तस्वीर बना के एआई से आपने अपलोड कर दी, उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। आपने पिछले 3 सालों में हजारों फेक प्रोपेगेंडा न्यूज़, ट्वीट, वीलॉग्स करके पाकिस्तान के अंदर सरासीमगी, हरासमेंट, पैनिक, कत्लो गारतगरी, होरेजी, फितना, फसाद बर्पा किया। हिसाब देना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि आपने करोड़ों डॉलर्स कमा लिए, आपने लाखों करोड़ों डॉलर्स कमा के आप पतली गली से आप पाकिस्तान से निकल जाएंगे? नहीं जनाब, किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। हिसाब किताब तो होगा, जवाबदेही तो होगी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं, रिचर्ड गर्नेल की तरफ से नहीं, तुलसी जनाब आपकी गैबर्ट की तरफ से नहीं, टिम बुरशेट की तरफ से नहीं, अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से नहीं, पाकिस्तान के आइन और कानून की तरफ से, पाकिस्तान की रियासत की तरफ से, पाकिस्तान की कानून नाफिज करने वाले अदारों की तरफ से, इन तमाम गलीज़े आज़म, गलीज़े असगर और फैज हमीद नेटवर्क पे काम करते हुए अदारे के सरसद के इज्जत, मकाम और पैसा कमाने वाले वो बद नस्ल, वो बद लिहाज और वो बद किरदार एंकर्स, एंकरनियां और आपके तजिया निगार, उन सारों को जवाब देना पड़ेगा। फिटफिटी मोटरसाइकिल पे फिरने वाले आज उसी अदारे के सरसद के पिछले 6-7 सालों में आपकी 5-5 करोड़ से 8-8 करोड़ की गाड़ियों के मालिक बने हुए हैं, महल्लात के मालिक बने हुए हैं, फिश फार्मों के मालिक बने हुए हैं, बागात के मालिक बने हुए हैं, और फिर उल्लू के पट्टे फिर दिखाते भी हैं वीलॉग करके, अपनी शोखियां भी मारते हैं। उन सारों को हिसाब किताब देना पड़ेगा, तो भाग तो नहीं सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा फयाज भाई, सोशल मीडिया पर एक अकाउंट है मार होर के नाम से, और वो उमर चीमा साहब बड़े मतलब मारूफ साफ़ी हैं, उन्होंने दावा किया कि जो मारहोर अकाउंट है ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों से भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो मारहोर अकाउंट ने बोला है कि मोहित पीरजादा को हम लोग पालते रहे और ग्लोबल विलेज स्पेस को हमने लाखों रुपए दिए इनके थिंक टैंक को, और इन्होंने हमसे पैसे लेकर
ہمیں ہی آخر میں آ کر چونا لگا دیا, اور آج کل وہ اپنے شو کے اوپر بدترین مطلب جعلی پروپیگنڈے کی بھی حد کر رہے ہیں. اب وہ مطلب ابھی ریسنٹلی انہوں نے 150 بندہ مار دیا اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی لاشوں کو کیمیکل میں جلا دیا, لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان کے ماں باپ کدھر ہیں, بہن بھائی کدھر ہیں, گھر والے کدھر ہیں, تو بس چھوڑی جاتے ہیں ایک ہی لے میں. تو یہ آپ اس متعلق کچھ جانتے ہیں کہ کوئی محیط پیرزادہ؟ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. دیکھو میری پنڈی میں رہائش ہے, پنڈی میرا حلقہ ہے, اور میں پچھلے 22 سال سے 23 سال سے میڈیا پرسن ہوں. یہ سارے کے سارے ISI کے پے رول پہ تھے. اچھا, سارے کے سارے. محیط پیرزادہ بھی؟ محیط پیرزادہ, صابر شاکر, وجاہت خان, عمران ریاض, یہ سارے کے سارے جو ابھی بیٹھے ہوئے اندر. وہ آپ کا وہ کیا نام ہے اس کا, وہ جو بولڈ ٹی وی میں ہوتا تھا جس نے خسرو سے کوٹ کھائی تھی, سمیع ابراہیم. یہ جتنے نام لے لو گے, یہ سارے کے سارے ISI سے ریگولر یہ ماہانہ لینے والے جو ہے نا یہ لوگ تھے, ماہانہ لینے والے. ان کو پروموٹ کیا گیا. ان کو 2 ٹکے کے آدمی کو صرف چرب زبانی انہیں آتی تھی. چرب زبانی لے کے ساتھ چر 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 کرنا جو ہے نا, اس کو چرب زبانی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے, اس کے پاس ایک ڈگری ہے, ڈگری کے ساتھ نالج ہے, ڈگری کے ساتھ علم ہے, ڈگری کے ساتھ ملک کی, ریجن کی, انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر نظر ہے, ڈگری کے ساتھ اللہ پاک نے تجربہ دیا ہوا ہے, انہوں نے اپنا ایک وقت گزارا ہوا ہے, 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال. سر 2 ٹکے کے بندے جن کی ٹوٹل بیک گراؤنڈ 6 مہینے, سال, 1.5 سال, 2 سال بھی نہیں تھی, صرف زبان لمبی تھی. زبان یاجوج ماجوج کی طرح کی لمبی زبان تھی کہ وہ ساری کی ساری دیوار چاٹ کھائیں گے نا. جی جی. اس لمبی زبان کے سرصدقے یہ لوگ آخری جو 6 سال تھے فیض حمید کے سرصدقے جناب انہوں نے اداروں سے لاکھوں کروڑوں روپے کے فائدے لیے ہیں, وہ ان کو پروموٹ کیا کرتے تھے. اب فیض حمید نیٹ ورک کے وہ سارے ریٹائرڈ کرنل بریگیڈیئر, میں ساروں کو جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے کون کس کو کدھر کدھر ڈیل کر رہا ہے. اس سی گریڈ کے انٹرٹینر کو بھی نا جس کرنل نے ڈیوٹی لگائی نا کہ یار جواب دو, مجھے سارا پتہ ہے. تو یہ سارے وہاں سے فیض یاب ہوتے رہے, لیکن یہ اتنے بے شرم ہیں, ان کو حیا نہیں آئی کہ تم اپنی سونی دھرتی اور ریاست اور ادارے کو چھوڑ کے تم ایک شخص کے مرہون منت ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص کے جائز اور ناجائز دونوں احسانات اتنے زیادہ تھے, اور ان ساری چیزوں کے پروف ان کے پاس ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے. اچھا, یہ بیچارے ہل نہیں سکے. یہ جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی ان کو ننگی ویڈیو سے بلیک میل کیا جا رہا ہے, تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ سر ہر قسم کے پروف, ہر قسم کے کروڑوں روپے کے ان کے اوپر نواشات, ان کی جعلی کمپنیاں, میڈیا کی کمپنیاں, میڈیا کے ادارے, ان کو ایک ٹی وی چینل سے اٹھا کے اچھے ٹی وی چینل, اس سے اچھے ٹی وی چینل پرائم ٹائم پہ لانا, یہ سارا یہ فیض حمید نیٹ ورک کے ذریعے سے ہوتا ہے. ان کے ڈالروں کے نوٹوں کے اوپر بھی عمران خان کی فوٹو بنی ہے. ہاں. اچھا فیاض بھائی, اب آ جاتے ہیں فیض اللہ نیازی صاحب پہ. آج کل وہ کافی افسوسناک سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی اور جو ریاست کو ان سے تھوڑا لینینٹ رویہ رکھنا چاہیے تھا. تو اس پورے معاملے پر آپ کی کیا اوپینین ہے؟ میں ایک باپ کی حیثیت سے, میرے بھی جوان بیٹے ہیں, ایک تو حفیظ اللہ نیازی صاحب کا جو دکھ اور درد ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب نا کسی جگہ ٹک نہیں رہے ہیں. انہوں نے پچھلے 1.5 سال میں اپنا سارا بیانیہ, پہلے بھی خیر تھا اینٹی بانی تحریک انصاف, لیکن انہوں نے کبھی ادھر پینترا مارتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں, کبھی ادھر پینترا مارتے تھے اپنے بانی تحریک انصاف کے حق میں, کبھی ادھر پینترا مارتے تھے ریاست کے حق میں, کبھی ادھر پینترا مارتے ہیں تو اپنے بچے کے حق میں, اس کی ایکٹیویٹی کے حق میں. لیکن جب اب یہ سزا ہو گئی تو اب یہ اپنے بچے کو ہیرو بنا رہے ہیں. او جی میرے بچے کو, میں فخر ہے مجھے اپنے بچے پہ. اب بچے کی کرتوت کیا ہے, بچے کی آپ پچھلے 5 سال کا بیک گراؤنڈ پتہ کر لیں. PTI کی حکومت تھی, بچہ ہر 3 مہینے بعد PIC کا جھگڑا ہوا 2020 کے اندر, یہ آگے آگے جناب گاڑیاں توڑ رہا ہے, گاڑیوں میں ٹھڈے مار رہا ہے, یہ لیڈ کر رہا ہے. ماما تیرا وزیر اعظم ہے, تیری پارٹی کی حکومت ہے, لیکن ہیرو گیری, میں لفظ یوز کروں گا ہیرو گیری,
شہرت, پاپولیرٹی اور ہیرو گیری, اس کے پیچھے اتنا ایڈکٹ کہ اس نے نہیں دیکھا کہ یار تم کس پوزیشن پہ کھڑے ہو. بعد میں جب پرچہ ہوا تو ساروں نے دیکھا اس کی روتے ہوئے بچوں کی طرح, میرے پہ ظلم ہو گیا, میری ٹکے آنے کی عزت نہیں رہی, مجھے بتاؤ میں نے کیا کیا. وہ بچے کے ہاتھ میں ویڈیو تھی تم وکیلوں کی اس مظاہرے کے اندر جلاؤ گھراؤ اور گاڑیاں توڑتے ہوئے. پھر جناب بزدار صاحب کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, اس نے 3 دفعہ کمپین کی. اس کی مرضی اور منشا کے مطابق پنجاب حکومت نے کوئی کام نہیں کیا. اس نے جناب اس کے خلاف ٹویٹ کرنا, ویلاگ کرنا. اس نے ایک دفعہ مرکزی حکومت PTI کی اپنے مامے کے خلاف جناب اس نے کر دی. یہ اس قسم کا ایب نارمل جنا یہ بچہ, ایب نارمل لڑکا. اچھا چلو, اس کے بعد جب اس نے دیکھا نا کہ 2022 میں آپ کے جب حکومت گئی اور پاپولیرٹی دوبارہ آ گئی, 2021 میں پاپولیرٹی بڑی ہوئی تھی, یہ پارٹی کے خلاف ہو گیا. لیکن جب 2022 کے شروع میں پاپولیرٹی دوبارہ آئی, یہ دوبارہ چاچا ماما تایا پھپھڑ بن کے جناب پارٹی کا ماما بن کے یہ دوبارہ اپنے مامے کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. اور آل ان آل اس نے ساری چیزیں اس 1.25 سال کے اندر اپریل 2022 سے لے کے مئی 2023 تک اس کی ایک ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس کی 20 کلپس موجود ہیں, اس کے 20 بیان موجود ہیں, اس کی 20 ایکٹیویٹیز موجود ہیں. انتہائی ہارش, انتہائی نیگیٹو, انتہائی تلخ, انتہائی ہارمفل, ریاست کے خلاف, فوج کے خلاف, آرمی چیف کے خلاف, فوجی افسران کے خلاف. یہ صرف ایک وہ پینٹ لٹکانا نہیں ہے. اچھا ایک بیان بھی تھا مجھے یاد آ رہا ہے آپ کی بات سے, خانہ جنگی ہوگی سر, بڑا کچھ ایک نہیں 20 موجود ہے. یہ ساری ایکٹیویٹی ہوتی گئی, 9 مئی آ گیا. میں حفیظ اللہ نیازی صاحب سے پوچھوں گا, بھائی جان آپ اس 1.25 سال کے اندر کہاں تھے؟ اس وقت آپ کو مزے آ رہے تھے کہ آپ کا بچہ ڈپٹی پرائم منسٹر بننے والا ہے فیوچر میں. اس وقت تک آپ جناب سکون کا ستو پی کے سوئے ہوئے تھے. آپ سمجھ رہے تھے میرا بچہ لیڈر بن رہا ہے. اس وقت آپ کو اپنے بچے کی جگہ جگہ کونوں خدروں میں نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے اندر کوریج نظر آ رہی تھی, تو آپ کو جناب مزے آ رہے تھے. اس وقت آپ نے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کا بچہ کس ٹریک پہ چل رہا ہے. جب وہ یہ ساری گنڈا گردی بدماشی ریاست کے خلاف, برسٹر ہونے کے باوجود, لا کا سٹوڈنٹ ہونے کے باوجود, لا کا گریجویٹ ہونے کے باوجود وہ اگر یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا تو حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ کا کیا فرض بنتا تھا؟ میں چھوٹی سی مثال دے دوں. میرے جوان بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں میرے. پہلا الیکشن میں جیتا, اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے, 1-2 سال کے. یہ دوسرا الیکشن جیتا, میں منسٹر بنا, یہ جوان تھے 15, 16, 17 سال کے. میں نے فرحان بھائی اور ساری پاکستانی قوم سن لے, میں نے پہلا کام منسٹر بننے کے بعد میں پنڈی آیا, میں نے دونوں کو سامنے بٹھایا. میں نے کہا کان کھول کے سن لو, میں نے اگر یہ سن لیا کہ تم نے اپنے کالج کے اندر, اپنی یونیورسٹی کے اندر, اپنے ہمسایوں کے اندر, اپنے دوستوں کے اندر, رشتہ داروں کے اندر یہ تعارف کروایا کہ تم منسٹر فیاض الحسن چوہان کے بیٹے ہو, تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. تم نے اپنی کسی نائب قاصد کو, کسی پروفیسر کو, کسی کولیگ کو, کسی کلاس فیلو کو, پرنسپل کو, کیونکہ مجھے اس کالج کے پرنسپل جس میں دونوں پڑھتے تھے, وہاں پنڈی کے ایک MPA کا بیٹا ان کے ساتھ پڑھتا تھا, اور وہ یہ بتاتے تھے کہ سارا دن شیخیاں مارتا ہے ان کا بیٹا, سارے تنگ ہیں, پرنسپل سے لے کے پروفیسر, ملازم, کنٹین والا, نائب قاصد. میں نے کہا خبردار میں سنوں نا. 4 سال میرے بچے سر نیچے دے کے, شہر سے لے کے, محلے سے لے کے, علاقے سے لے کے, یونیورسٹی سے لے کے, کالج کے اندر, رشتہ داروں کے اندر, عزیزوں کے اندر, ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے نمبر پلیٹ میں نے نہیں لگنے دی. یہ باپ کی تربیت ہوتی ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب آج آپ کہتے ہیں مجھے فخر ہے, تو تھوڑی سی آپ کو شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے. ندامت کا اظہار کرو تو پورا کرو. ایک ٹریک پہ چلنا ہے تو واضح طور پہ ایک ٹریک پہ چلو, ڈبل گیم نہ کرو. ریاست کو اور فوج کو خوش کرنے کی بھی کوشش کرو جو آپ 1.5 سال کرتے رہے, اور بانی تحریک انصاف کو اور اپنے بچے کو کہ بیانیے کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرو. یہ مانو کہ تمہارے اچھا کہتے ہیں جی اس کا کیا قصور تھا, پیچھے سے کسی نے جناب پتلون پکڑائی. یار وہ تمہیں سینس ہی نہیں ہے. یہ ایک سمبل ہے. مجھے یہ بتاؤ پرچم جلانے کے اوپر جناب کیوں سزائیں ہوتی ہیں؟ اسی وجہ سے ملک کا سمبلزم جو ہے جا رہا ہے.
परचम जलाने के ऊपर दुनिया की हर कौम, हर रियासत, हर मुल्क उल्टा क्यों लटकाती है? जी जी, ये नोट वो तो परचम है, जो नोट फाड़ने पे क्यों होती है? तुम वहां मौके पे पहुंच के 1.25 साल नौजवानों को तैयार करके, नौजवानों को उभार के, नौजवानों को प्लान, मैं आई विटनेस हूं। हफीजुल्लाह न्याई साहब, अगर आपकी आंखें बंद थी ना, आप अपने बच्चे को हीरो बनता हुआ देख के बजारन मजे लूट रहे थे और फ्यूचर का मिनिस्टर समझ रहे थे उसको कि ये अब वफाकी या सूबाई मिनिस्टर होगा। मैं आई विटनेस हूं कि जितनी 9 मई की तैयारियां हैं उसके अंदर उसका किरदार क्या है। जमान पार के अंदर, बनीगाला के अंदर मेरी आंखों देखी है, पूरे के पूरे पैनल, पूरे के पूरे जत्थे, पूरे के पूरे गिरोह, आईएसएफ के, यूथ के, पार्टी के, और वो सारे के सारे लीडर जो टिकट होल्डर थे, जो टिकट लेना चाहते थे, 6-6, 7-7 दफा वफाकी वजीर रहने वाले, इसकी जूती पे बैठते थे और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अपने वफात पाए हुए बाप की कसम खा के कह रहा हूं, ये 6 से 7, 8 दफा मेरे सामने आखिरी 4 महीनों में, जिस फासले पे आप बैठे इससे भी ज्यादा करीब ये बैठा, मैंने इसको सलाम तक नहीं किया। ओ भाई, ये सारा काम कर रहा था तो हफीजुल्लाह न्याई साहब आपका फर्ज बनता था अपने बच्चे को रोकते। अगर आप इतने बड़े स्कॉलर हैं, राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, एथिक्स को मानने वाले हैं, वैल्यूज को मानने वाले हैं, आदाब को मानने वाले हैं, रवायात को मानने वाले हैं, अच्छाई को मानने वाले हैं, इखलाकियात को मानने वाले हैं, हक को मानने वाले हैं, तो आपका फर्ज बनता था कि अपने बेटे को कहते हैं, पुत्र केड़े पासे लग गया है, मामा तेरा तो जरा दिमाग तो टिला है, मामे तेरे तो होर भी बड़े मामलात हैं, तू किस साइड पे चल पड़ा है? खबरदार तूने मुझे दोबारा नजर आए फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, या पाकिस्तान की जनाब इस जोग्राफियाई जनाब स्टेटस के खिलाफ तुमने अपने मामे के कहने पे, उस वक्त तो आपने कुछ नहीं कहा भाईजान, उस वक्त तो मीठा मीठा हब हब। अब कहते हैं मेरा बेटे के ऊपर जुल्म, और फिर सुने पूरी रियासत को बवर्द इल्जाम कि रियासत ने सफेद झूठ बोला है। ओ खुदा का वास्ता है यार हफीजुल्लाह न्याई साहब, खुदा का वास्ता है, आपका बनता ये था, आप पहली बात आप टीवी चैनल्स में ही ना आते शर्म के मारे, लेकिन चलो आप आ गए तो आपका फर्ज बनता था एक अच्छे इंसान की हैसियत से, अगर आपके अंदर होता, आप मानते कि मैं हफीजुल्लाह न्याजी, मेरा बेटा हसन न्याजी, उसने जो हरकत की है वो डिजर्व करता था। ठीक है कि मेरा बाप बेटे का ताल्लुक है, मैं उसको छुड़ाने के लिए मैं जो कुछ करना पहले भी किया, अब भी करूंगा, क्योंकि मैं मजबूर हूं, मेरा बेटा है, लेकिन जो उसने किया है वो बिल्कुल गलत किया है। और मेरी पूरी पाकिस्तान के बाकी बापों से और आवाम से अपील है कि अपनी अपनी औलादों को, जवान औलादों को खुदा का वास्ते उनको अपनी नजरों के सामने रखें और चेक एंड बैलेंस में रखें। अब ये तो कर रही है, अब अभी भी उसको हम दे रहे हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर एक आखिरी में बात करूंगा। अगर हफीजुल्लाह न्याई साहब आपको अपने बेटे के ऊपर फख्र है ना, पहली चीज तो यह है कि मेरी इतला यह है कि बेटा हफीजुल्लाह न्याई साहब और इनकी मिसेस, इनको सख्त पीटीआई के ऊपर कुड़क है कि कोई वकील नहीं करके दिया गया। पीटीआई ने मुड़ पूछा नहीं इन 85 बंदों को जिनको सजाएं हुई है ना। आर्गुमेंट क्या देते हैं? ओ भाई हम तो इन मिलिट्री कोर्ट्स को मानते ही नहीं थे। ओ खबीसो, जब तुम इनको नहीं मानते थे और तुम कहते हो कि हम इस वजह से पेश नहीं हुए इन 85 बंदों की और बाकी भी जो पकड़े गए हैं, तो ये जो आईनी बेंच बने हैं जहां रोजाना तुम बाजमात एक टांग पे खड़े होके बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के लिए सुबह से लेकर रात तक एक दूसरे से आगे होके जनाब हर वकील पीटीआई का जनाब पेश होने की कोशिश कर रहा होता है और हो रहा है, वो भी तो गैर आईनी है ना आपके बकौल, वो भी तो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए से बना है ना। उधर क्यों नहीं आप ये आर्गुमेंट देते? नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का भी इन्होंने फायदा उठाया, उसको भी नहीं थे मानते। भाईजान किसी भी गिरफ्तार बंदे और सजा याफ्ता के खिलाफ ये नहीं गए, सारे तपे हुए हैं। हाँ, आखिरी बात करूंगा, हफीजुल्लाह न्याजी साहब अगर आपको अपने बेटे के जुर्म के ऊपर फख्र है ना, तो फिर मेरी उम्मीद है कि ना तो आप जनरल आसिम मनीर साहब से इसकी माफ़ी की दरख्वास्त भेजेंगे, अगर आप ये समझते हैं कि उसने बड़ा अजीम काम किया है, तो फिर आप ना हाई कोर्ट के अंदर इसके केस के खिलाफ जाएंगे ना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएंगे। तो चलिए फयाज भाई, आखिरी सवाल, एक टॉपिक हमारा भी रहता है और वो है अफगान तालिबान वाला। कल DGISPR साहब ने भी इसके ऊपर बात की कि पाकिस्तान की सोवरेंटी के लिए हमें कोई भी स्टेप उठाना पड़ा हम उठाएंगे, और ये जो दहशत गर्दों को ये हार्बर कर रही है कोई अच्छी बात नहीं।
اس کے بعد افغان طالبان کی جانب سے پاکستانی اسٹرائک کے بعد ہمیں یہ بھی نظر آیا سوشل میڈیا پہ بھی کہ وہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جی پنجاب ٹوٹنے والا ہے. پھر جو ٹی ٹی پی کے نیریٹو ہیں وہ تو بالکل ہی تحریک انصاف والے کہ فوجی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کرو. انہوں نے تو باقاعدہ یہ بات بولی ہے جو تحریک انصاف بول رہی ہے. لیکن ابھی کی جو بریکنگ نیوز ہے اس ٹائم وہ یہ ہے کہ انہوں نے کرم ایجنسی پہ وہاں پہ ہی جہاں سے 2 ماہ سے فساد چل رہا ہے وہاں سے پاکستانی چیک پوسٹوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی اور پاکستان نے جوابی فائرنگ کر کے ان کے 6 فتنہ وارث کے بندے مارے ہیں. 6 چیک پوسٹیں چھوڑ کے یہ بھاگ گئے ہوئے ہیں اور ہمارے 3 جوان زخمی ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تو یہ افغان طالبان کیا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ اب کیا ہونا چاہیے؟ میں آج پاکستان کی عوام کو اپنے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے تھوڑا سا ڈیٹیل سے ساری پکچر کلیئر کر دوں. ایک بات تو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ مشرقی پاکستان ہے. فرحان بھائی میری پوری قوم سے گزارش ہے کہ میری اس گفتگو کے بعد آپ کی اور میری وہ بر صغیر کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں اور دنیا کا مشرقی پاکستان 87% جو ہے نا انڈیا کے ارد گرد گھرا ہوا تھا. بالکل 87%. بالکل تھوڑا سا جگہ ہے چند 100 کلومیٹر کی, اس میں بھی برما یا میانمار ہے میرے خیال جی اور یا سمندر ہے. جی باقی ٹھیک ہے جی. سارا بالکل چاند کی طرح جو ہے وہ گھرا ہوا اور ہزاروں کلومیٹر دور. ایک نیچرل سی بات ہے کہ جس دن بنا تھا اسی دن اس کے علیحدہ ہونے کا ایک بنیاد بھی پڑ گئی تھی. اب آ گیا باقی پاکستان. سر باقی پاکستان کی تھوڑی سی میں آپ کے سامنے نقشہ کشی کرتا ہوں پاکستان کی عوام کے سامنے. ایران کا بارڈر ہے. جی ایران کو اچھی طرح پتا ہے کہ اگر پاکستان نعوذ باللہ معاذ اللہ امریکہ اور انڈیا کی سازشوں کا شکار ہو گیا, ڈی سٹیبلائز ہو گیا یا ڈی نیوکلیئرائز ہو گیا یا خدا نخواستہ وہ اس کی حد بندی چینج ہو گئی تو اگلی باری ایران کی ہے. بالکل ایران کبھی بھی ایکسٹریم پہ پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتا. چھوٹی موٹی ٹھک ٹھک لگی رہتی ہے جو عالمی طاقتیں سازش کر کے جناب شیعہ سنی اور زینبون اور جناب طالبان اور ساری اس سرحد کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. دوسری سرحد آپ کی آ گئی چائنا. جی چائنا ہمارا ایک مستحکم دوست ہے. ٹھیک ہے جی. ادھر سے آپ کا آ گیا انڈیا مشرقی سرحد. انڈیا کو اچھی طرح پتا ہے پاکستان کی فوج کا بھی, فضائیہ کا بھی اور بحری کا فوج کا بھی اچھی طرح پتا ہے. ڈاڈا پتا ہے. آخری دفعہ 27 فروری 2019 کو پتا چل گیا. جی اس کو پتا ہے پاکستان کا ایٹمی پروگرام, پاکستان کا میزائل پروگرام, پاکستان کے سمال ٹیکٹیکل بام, سمال فلا 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 اور پاکستان کی جرت مند دلیر دنیا کے کسی ملک کے حوالے سے ہر وقت افیکٹو نہ ہو عوام اور فوج جو انڈیا کے خلاف تیار ہوتی ہے. تو کبھی بھی کنونشنل جنگ اٹیک سرحدوں کے اوپر وہ اس پہ نہیں آنا, کبھی بھی نہیں آ سکتی. اب آپ کا آ گیا افغانستان. اب مجھے یہ بتائیں افغانستان کی جو پوزیشن ہے ہم تو نہیں وہاں انویٹ کریں گے. ہم نے تو انویژن نہیں کرنی افغانستان, ہم نے تو نہیں کرنی. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قسم کی عالمی طاقتوں کی, ملک دشمن طاقتوں کی یا انڈین را کے ادھر سے بنائے ہوئے وہ ہندوتوا کے پرچارک جناب را کی جناب وہ ہتھ کنڈے غلیظ قسم کے, گھٹیا قسم کے, منافقانہ قسم کے, اس پہ یہ اس قسم کے حملے چھوٹے موٹے کر کے یہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر دیں گے تو یار عقل کے اندھے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کیا چیز ہے. پاکستان نے صرف ہلکا سا دکھایا ایئر سٹرائک کر کے, جو ہمارا رائٹ تھا, کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا, جنگی رائٹ تھا, غیرت کا ہمارا جناب تقاضا تھا. ان کے لیے میری ایک ایڈوائز ہے, افغانستان نہ کبھی ہمارا دشمن تھا, نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں, نہ ہم سمجھیں گے. ہمارے ہاتھوں سے پلے ہوئے ہیں, ہمارے ٹکڑوں پہ پلے ہوئے ہیں, اور مسلمان ہمارے اور مسلمان ہیں. یہ اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم پاکستان کو ڈسٹرب, پاکستان کو وہ جو مشرقی بارڈر والا نہیں کر سکتا. پاکستان کے پاس اللہ پاک کے کرم سے جو اکوپمنٹ ہے نا, اگر کمپیریزن صرف افغانستان سے چلو کر لو, وہ کہتے ہیں کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی. پھر دوسرا محاورہ آتا ہے, یہ میں کمپیریزن جنگی بنیادوں پہ, جذبوں کے حوالے سے فوج کی اور فوجی بنیادوں پہ, کہاں پہ راجہ بھوج کہاں پہ گنگو تیلی. اور پھر دوسرا محاورہ آتا ہے, یہ میں ذات کے حوالے سے تکبر بن جاتا ہے, میں اپنی قوم اور اپنی فوج اور اپنی ریاست کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں. ذات دی کوڑ کرلی
تیران الجفے. او بھائی آپ اللہ پاک کے کرم سے نبی پاک کے صدقے پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکتے. اگر تم کہتے ہو نا جنگ کر کے 1 to 1 فرنٹ ٹو فرنٹ دو بدو فوج ٹو فوج افغانستان کے. اچھا اب اس میں ایک آپشن ہے, افغانستان کر سکتا ہے اگر انڈین فوج بھی ادھر سے آ جائے اور دوبارہ نیٹو آ جائے. نیٹو بھائی جان دم دبا کے اس طرح بھاگی ہے کہ اگلے 100 سال انہوں نے کسی ملک میں نہیں گھسنا, اگلے 100 سال. تو بھائی پھر کون آئے گا؟ پھر آپ لوگ آئے گے جو آپ میزائل چلاتے ہو, وہ اوپر جانے کے بجائے پیچھے تمہارے آتا ہے جانا. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی والوں سے امیدیں ہو گئی ہوں. ہاں تو بھائی یہ پورا ایک انالیسز ہے. جی تو میری افغانستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور افغانستان کے افغان طالبان سے گزارش ہے, بی مسلم, ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک وفادار. پاکستان نے آپ لوگوں کے لیے قربانیاں دی ہیں, آپ کو پالا ہے, پوسا ہے, آپ کی مہمان نوازی کی ہے. ہم نہ ہوتے تو آپ روس کے پاس ہوتے ابھی. اس وجہ سے اپنے رویوں کو ٹھیک کریں, اور جو دہشت گرد فتنہ خوارج آپ کی سرزمین پہ موجود ہیں ان کے خلاف پراپر لیگل کاروائیاں کریں. تو چلے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. ایک چیز آپ سب سے پھر سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو باتیں ہم یہاں پر کرتے ہیں پاکستانی میڈیا پر کوئی بھی لوگ نہیں کرتے. لوگ آج کل ڈالروں کے پیچھے چل رہے ہیں اور ہم سچ کے پیچھے جا رہے ہیں, لیکن ہمارا یہ پیغام تبھی پھیلے گا جب آپ اس کو شیئر کریں گے اپنے واٹس ایپ گروپوں میں, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے سوشل میڈیا پر, تاکہ پاکستانی عوام میں آہستہ آہستہ آگاہی پیدا ہو. آپ کے سارے کمنٹس ہم شوق سے پڑھتے ہیں. جی فیاض بھیا پڑھ رہے ہیں کمنٹس, ریگولر پڑھ رہے ہیں, ایک ایک کمنٹ آپ کا پڑھتے ہیں. تو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ, اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.